بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلے الافاضات الیومیہ من الافادات القومیہ، اس نام سے حضرت کے ملفوظات ہیں۔ اس کی 5ویں جلد کا انتخاب یہاں سے شروع ہے۔ جب وہاں جنت کے درجات اور نعمتیں دیکھو گے تو وہی کہو گے جو حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر دنیا میں ہماری کھال قینچیوں سے کاٹی جاتی اور ہم کو یہ درجہ ملتا تو بھی کیا خوب ہوتا، مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ اپنے اکثر صالح بندوں کو دونوں جگہ راحت دیتے ہیں۔ اگر کسی کو تکلیف بھی ہوتی ہے تو وہ محض جسمانی تکلیف ہوتی ہے، اور ان کی یاد کرنے والوں کو اس میں روحانی پریشانی نہیں ہوتی۔ لیکن یہ یعنی جو اہل اللہ ہیں ان لوگوں پر بھی مقدر سے مصائب و مسائل آتے ہیں، مشکلات ان کے لیے بھی مقدر ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو طمانینت اور سکون کی ایک ایسی خصوصیت عطا فرما دیتا ہے کہ وہ بظاہر دیکھنے میں مصیبتوں میں مبتلا ہوتے ہیں لیکن ان کے قلوب مطمئن ہوتے ہیں، اور ان کو ویسی ہراسانی پریشانی نہیں ہوتی جو اس دنیا کے اندر اللہ کے غیر صالح بندوں کو ہوتی ہے۔ ایمان والے بھی ہوتے ہیں مگر نیکوکار نہیں ہوتے، تو ان لوگوں کو جب مصیبت آتی ہے تو بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ اپنے اکثر صالح بندوں کو دونوں جگہ راحت دیتے ہیں۔ اگر کسی کو تکلیف بھی ہوتی ہے تو وہ محض جسمانی تکلیف ہوتی ہے، اور ان کی یاد کرنے والوں کو اس میں روحانی پریشانی نہیں ہوتی۔ یعنی جو یاد الہی میں مشغول رہتے ہیں ان کو مصائب تو آتے ہیں لیکن مصائب ان کی ہمت نہیں توڑ دیتے، مصائب ان لوگوں کو اندر سے کمزور نہیں کرتے بلکہ وہ باہمت رہتے ہیں۔ حضرت پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صدمہ و آلام میں میرے دل کے تبسم کی مثال جیسے گھرے خاروں میں کوئی پھول چٹک لیتا ہے۔ کیسے؟ تو فرما رہے ہیں کہ بھائی کانٹوں کے بیچ میں ہی گلاب کا پھول کھلتا ہے، تو اگر مصائب ہیں تو بھی میرا دل بالکل خوش ہے، کھلا ہوا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوتے ہیں کہ بھئی مصیبت بھی اللہ ہی نے بھیجی ہے۔ نہ شادی داد سامانے نہ غم آورد نقصانے، بپیش ہمت ماں ہر چہ آمد بود مہمانے۔ ایسے فرما رہے ہیں کہ نہ خواہشات پوری ہونے سے، حسب منشا چاہتے ملنے سے ہم بدمست ہوتے ہیں، اور نہ ہی غم اور مصیبت اور خواہش کے خلاف حالات کا پیش آنا ہمیں کمزور کر دیتا ہے، بے ہمت کرتا ہے۔ اس کا یہ اثر نہیں ہوتا، اس کا یہ اثر نہیں ہوتا۔ ہماری ایمانی قوت کا حال یہ ہے کہ جو بھی من جانب اللہ صورتحال سامنے آتی ہے وہ ہماری مہمان ہے، کیوں؟ ہم اس کے میزبان ہیں، اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اللہ کی بھیجی ہوئی حالت ہے، اس لیے ہر حال میں راضی برضا رہتے ہیں اور مطمئن اور خوش رہتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے۔ تو عام طور سے لوگ ظاہری حالت کو دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ بھائی مصیبتیں، نیک زندگی گزاریں گے تو کیا نیک لوگوں کو مصیبتیں نہیں ہیں؟ نیک لوگوں کو بھی مصیبتیں آ رہی ہیں، وہ بھی پریشان ہیں، لیکن پریشانی میں بہت فرق ہے۔ ان کی پریشانی کچھ اور ہے اور ہماری پریشانی کچھ اور ہے، تو یہ فرق نہیں سمجھتے، وہ باطنی حالت ہے۔ ظاہر میں لگ رہا کہ صاحب ہمارے اوپر بھی آفتیں، ان کے اوپر بھی آفتیں، تو کیا فائدہ ہوا نیک بن کے، کیا فائدہ ہوا اللہ کے مقرب بن کے، ایسا خیال آتا ہے۔ تو اس کو حضرت فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاً تو بہت مصیبتوں سے بچا بھی لیتے ہیں اپنے نیک بندوں کو اعمال صالحہ کی برکت سے، اور اگر مقدر سے بھیجنا بھی ہے مصیبت تو بھیج کر تھام بھی لیتے ہیں، سنبھال بھی لیتے ہیں اس کو، تاکہ وہ بے قابو نہ ہونے پائے اور اس کو زیادہ اس کا اثر نہ ہو۔ جن کے قلوب میں حق تعالیٰ کی اور اس کے احکام کی محبت پیدا ہو چکی ہے، ان کی نظر میں تمام دنیا کا وجود مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں،
ان کے نزدیک تو اس کی بالکل ایسی مثال ہے کہ جیسے چھوٹے چھوٹے بچے مٹی یا ریت کے گھر بنا لیتے ہیں اور وہ اس میں سے کسی کا نام دیوان خانہ اور کسی کا بالا خانہ رکھتے ہیں، تو عقلاء ان بچوں پر ہنستے ہوئے گزرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ آؤ ہم تم کو حقیقی دیوان خانہ اور بالا خانہ دکھائیں، ان کو دیکھو۔ اسی طرح خاصان حق اہل اللہ آپ کے ان محلوں اور کوٹھی، آپ کے ان محلوں اور کوٹھی بنگلوں کو دیکھ کر ہنستے ہیں اور آخرت کی ترغیب دیتے ہیں۔ تمہاری اس فانی سلطنت کی حقیقت وہ ہے جو ایک بزرگ نے ایک بادشاہ کو بتلائی تھی۔ انہوں نے بادشاہ سے دریافت کیا کہ اگر کسی موقع پر آپ جا رہے ہوں اور پانی پاس نہ ہو اور شدت پیاس سے جان پر بن رہی ہو، ایسے وقت پر کوئی شخص ایک کٹورا پانی لے کر آئے اور یہ کہے کہ نصف سلطنت کے بدلے ایک کٹورا پانی فروخت کرتا ہوں، تو کیا اتنی قیمت پر آپ خرید لیں گے؟ بادشاہ نے کہا ضرور خرید لوں گا۔ پھر ان بزرگ نے کہا کہ اگر اتفاق سے تم کو پیشاب کا بند لگ جائے اور کوئی علاج مفید نہ ہو اور کوئی شخص یہ کہے کہ اگر نصف سلطنت دو تو یہ بند کھول دوں گا، تو کیا کرو گے؟ بادشاہ نے کہا کہ نصف سلطنت دے دوں گا۔ ان بزرگ نے کہا کہ یہ حقیقت ہے تمہاری سلطنت کی کہ آدھی سلطنت کی قیمت ایک کٹورا پانی کا اور آدھی سلطنت کی قیمت ایک کٹورا پیشاب کا، بس ختم۔ یہی ہو گئی، پوری حکومت بنٹ گئی آدھی آدھی۔ یوں اللہ تعالیٰ بندوں کو ہر وقت پانی آرام سے پی لے رہے ہیں، جب پیاس لگی جتنا چاہے پانی پی لے رہے ہیں، اور جب وہ پانی پیٹ میں زیادہ ہو گیا ضرورت سے تو جب چاہے نکل جا رہا ہے آسانی کے ساتھ۔ تو نہ پانی پینے میں تکلیف، نہ پانی نکالنے میں تکلیف۔ تو بادشاہت جو ہے وہ آدھی آدھی دے دیا انہیں، پانی پینے کے لیے آدھی سلطنت دے دیا اور پانی نکالنے کے لیے آدھی سلطنت دے دیا۔ تو سوچو ایسی کتنی سلطنتیں صبح سے شام تک ہمارے پاس اللہ پاک نے دے رکھی ہیں، جس کی صحت اچھی ہے، جو کسی بیماری میں مبتلا نہیں ہے یا کسی ایسی بیماری میں مبتلا نہیں ہے جو اس کے لیے سخت تکلیف دہ ہو یا رسوائی اور ذلت کا سامان ہو۔ ایسی بیماری بھی نہیں، اللہ تعالیٰ نے صحت بھی سلامت رکھی ہو، وقت پہ کھا لیتے ہوں، ہضم ہو جاتا ہو، پی لیتے ہوں، پیاس بجھ جاتی ہو، ضرورت سے آسانی سے فارغ ہو جاتے ہوں، وقت پر نیند آ جاتی ہو، ہاتھ پیر سلامت ہوں انسان کے کہ جو چاہے محنت کر سکے، جو چاہے کام کر سکے۔ ایک اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں اور کیسی بڑی اور عظیم نعمتیں ہیں۔ ان میں سے ایک ایک نعمت کو تصور کی دنیا میں مفقود مان کر دیکھو کتنی تکلیف دہ ہے۔ خالی سوچے کوئی کہ مثلاً آنکھ نہ ہوتی تو کیا کرتے، مثلاً بہرے ہوتے تو کیا کرتے، مثلاً گونگے ہوتے تو کیا کرتے۔ تصور کر کے دیکھے تو کیسی کیسی اللہ تعالیٰ نے محرومیوں سے بچایا ہے اور کیسی کیسی نعمتوں سے اللہ رب العزت نے سرفراز فرمایا ہے، پھر بھی ہم شکر گزار بندوں میں شامل نہیں ہو پائے تو کیا فائدہ ہوا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندوں میں رہنا چاہیے۔ بہت اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی، اتنی قیمتی کہ کیا کہہ سکتے ہیں۔ حضرت حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن مجلس میں سنایا کہ ایک مرید کا خط آیا ہے، کسی صاحب تعلق کا خط آیا تھا، اور اس کے اندر انہوں نے حضرت کو لکھا تھا کہ میری جو ہے گردوں کی تبدیلی ہونے والی ہے، یعنی ٹرانسپلنٹ کرنے والے ہیں، اس کو بدل کر کیا کرتے ہیں، تو 4 لاکھ روپے کا خرچ ہے اور گردہ تبدیل کرنے والے ہیں ایسے۔ تو حضرت نے ان کے لیے تو دعا فرما دی اور دعا کے لیے کہا حاضرین سے کہ بھائی دعا کر دو کہ ان کا آپریشن کامیاب ہو گئے۔ لیکن اس کے بعد حضرت نے بہت ہی درد اور تعجب سے لوگوں سے فرمایا کہ بھائی 8 لاکھ روپے کمر میں باندھ کے پھرتے ہو اور پھر بھی ناشکری کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں دیا وہ نہیں دیا، ہم غریب آدمی ہیں، محتاج آدمی ہیں، 8 لاکھ روپے کمر میں باندھ کے پھر رہے ہو۔
یعنی 4 لاکھ میں 1 گردے کا مطلب یہ ہوا کہ 8 لاکھ روپے تو ہمارے کمر میں بندھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مفت میں دیے ہوئے ہیں۔ تو اہل اللہ اور بزرگان دین جو ہیں وہ عبرت و نصیحت حاصل کرنے کا ان کا طریقہ یہی ہوتا ہے، ہر چیز سے وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کے احسان کو یاد کرتے ہیں۔ بہرحال اس سلطنت کی حقیقت کو بتا کر حضرت فرما رہے ہیں بس یہ ہے وہ سلطنت جس کے لیے آج کل کے عقلاء اور ان کے ہم خیال بعض مولوی بھی سرگرداں اور پریشان حال ہیں اور آخرت کو بھی بھول گئے ہیں۔ ان کی فکر بس یہ ہے کہ چاہے دین کا کتنا ہی نقصان ہو جائے مسلمانوں کو حکومت و سلطنت مل جائے۔ میں سلطنت حاصل کرنے کو یا ترقی کرنے کو منع نہیں کرتا، خوب ترقی کرو اور خوب سلطنت اور حکومت کرو، میں تو خود ترقی کو پسند کرتا ہوں، مگر اس میں کچھ شرط بھی تو ہے، وہ یہ کہ احکام شریعت کو محفوظ کرتے ہوئے حدود اسلام پر نظر رکھتے ہوئے حاصل کروں۔ البتہ اس کے عکس کے یعنی دین کو پامال کر کے ترقی حاصل کی جائے اس کے خلاف ہوں، کیونکہ ایسی حکومت مسلمانوں کے کام کی نہیں ہو سکتی جس میں پہلے احکام شرعیہ کو پامال کر دیا جائے۔ سو ایسی سلطنت باعث ترقی نہیں بلکہ باعث نحوست ہوگی۔ مجھ کو مقاصد سے اختلاف نہیں، طریقہ کار سے اختلاف ہے۔ میں یوں کہتا ہوں کہ سلطنت ہو یا حکومت، مال ہو یا جاہ، عزت ہو یا آبرو، اگر تم خدا کے احکام کی حفاظت کرتے ہوئے ان پر کاربند رہتے ہوئے حاصل کر سکو تو تم کو 1000 بار مبارک، اس لیے کہ اس صورت میں یہ چیزیں احکام اسلام کی اشاعت کا ذریعہ ہوں گی، اور اگر اس کے ساتھ اغراض فاسدہ وابستہ ہوں جیسا آج کل کے واقعات سے بالکل ظاہر ہے تو ایسی سلطنت و حکومت پر لعنت، 1000 بار لعنت۔ ایسی چیز مبغوض ہے، منحوس ہے، مردود ہے جو خدا کی یاد سے غافل کر دے یا شریعت کے احکام سے دور کر دے۔ یہ لوگ مثال میں حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی سلطنت کو پیش کرتے ہیں، یہ بھی معلوم ہے کہ اس کے ساتھ ہی وہ حضرات احکام اسلام پر کس طرح عاشق تھے اور کس سختی سے ان کے پابند تھے۔ عین قتال کے وقت جوش کی حالت میں بھی احکام کا ہوش رکھتے تھے۔ مثلا یہ مسئلہ ہے کہ اگر عین قتال کے وقت کسی کافر پر تلوار اٹھاؤ جس نے تمہارے باپ، بھائی، بیٹے کو قتل کر دیا ہو اور وہ عین اس حالت میں کلمہ پڑھ لے تو فوراً ہاتھ روک لو۔ کیا اب کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ رات دن کے معمولات اور معاملات میں تو حدود اور احکام کی پابندی کی ہی نہیں جاتی، ایسے سخت وقت میں تو بھلا کون رعایت کر سکتا ہے؟ غرض ہر چیز کے کچھ حدود ہیں، قواعد ہیں۔ پہلے طبیعتوں کو ان کا خوگر بناؤ، پھر میدان میں آؤ۔ میں بقسم عرض کرتا ہوں کہ پھر نصرت خداوندی تمہارے ساتھ ہوگی اور پھر تم سلف کی طرح تمام عالم پر حکومت کرو گے، اور بدون احکام کی پابندی کے اختیار کیے ہوئے حکومت یا سلطنت کا حاصل کرنا ایسا ہے جیسے بلا وضو کے نماز پڑھنا یا بدون منتر جانے ہوئے سانپ پکڑنا، جس کا انجام ہلاکت ہے۔ اور اگر بالفرض چندے یہاں حکومت کر بھی لی تو آخرت کی زندگی تو برباد ہو ہی جائے گی۔ اصل چیز تو وہی ہے جس کے لیے انبیاء علیہ السلام کی بعثت ہوئی، اب وہ ایمان اور اعمال صالحہ ہیں۔ ایمان کی حفاظت کرو اور اعمال صالحہ اختیار کرو، پھر اس پر خوشخبری ہے، بشارت ہے۔ ایسے ہی لوگوں نے کوشش کر کے جو دین کو فوقیت نہیں دیتے تھے، صرف مسلمانوں کے لیے مستقل حکومت چاہتے تھے، اسلام کی کوئی اہمیت نہیں تھی ان کی نظر میں، ایسے لوگوں نے حکومت بنا کے بھی کیا کیا؟ وہ کیا ملا مسلمانوں کو؟ بس مسلمان وہاں بھی ایسی حالت میں ہیں دین کے اعتبار سے جیسے یہاں کفرستان میں ہمارا حال ہے۔ یہ بیان تو ان کے لیے تھا جو جاہ کے لیے اور دنیاوی سطوت و عزت کے لیے حکومت و سلطنت کے خواہاں اور جویاں ہیں۔ باقی اہل اللہ اور خاصان حق جن کو تم نظر تحقیر سے دیکھتے ہو کہ وہ خستہ حالت میں ہیں، میلے کچیلے ہیں، بے سر و سامانی ان کی رفیق ہے، وہ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے، گو بضرورت سلطنت بھی حاصل کر لیں
اور اس حال میں بھی وہ اس کو امانت اور بوجھ سمجھتے ہیں، اور کوشش کریں کہ اپنے کو اس سے علیحدہ رکھ کر دوسرے کے سپرد کر دیں، اور اگر بادل ناخواستہ ان کے ذمے پڑ جاوے تو پھر اس کے پورے حقوق ادا کرتے ہیں۔ میں بقسم عرض کرتا ہوں کہ یہی حضرات کچھ ساتھ لے جانے والے ہیں۔ تم نے جن سامانوں کو قبلہ و کعبہ بنا رکھا ہے وہ تم ہی کو مبارک ہوں، وہ تو ان سامانوں کو حجاب اور وبال جان خیال کرتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب باہان ارمنی کے دربار میں اپنے اسیروں کو چھڑانے کے لیے تشریف لے گئے تو آپ نے دربار کا فرش دیبا اور حریر کا اٹھا کر پھینک دیا، اور اس کے سوال کے پر جواب میں فرمایا کہ تیرے فرش سے ہمارے اللہ کا فرش افضل ہے۔ دربار میں بچھا ہوا تھا، اس کے بہت قیمتی قالینیں بچھی ہوئی تھی، تو حضرت نے ان قالینوں کو ہٹا کر سائڈ میں کر دیا اور سیدھے اس کے پاس پہنچ گئے۔ اس نے پوچھا کہ یہ فرش کیوں اٹھایا تم نے؟ تو حضرت خالد نے فرمایا کہ ہمارے اللہ کا بچھایا ہوا فرش اس سے اچھا ہے، ہم اپنے اللہ کے فرش پہ یعنی زمین پہ چل رہے ہیں، وہ اس سے اچھا ہے۔ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، زمین کو ہم نے بچھایا ہے اور ہم بہترین بستر بچھانے والے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ تو کیا بچھائے گا قالین بنا کے اس کے اوپر، اللہ نے بہترین بچھایا ہے۔ غرض ہماری عزت اس ظاہری سامان سے تھوڑا ہی ہے، اگر عزت ہے تو بے سر و سامانی ہی میں ہے، جو عبدیت سے مسبب ہو یعنی عبدیت کا نتیجہ ہو، اسی کو فرماتے ہیں زیر بارند درختاں کے ثمرہا دارند، اے خوشا سرو کے ازبند غم آزاد آمد، دل فریبان نباتی ہمہ زیور بستند، دل برے ماست کے باحسن خدا داد آمد۔ پھلدار درخت زیر بار رہتے ہیں، مبارک ہو سرو کہ وہ تمام غموں سے آزاد ہے۔ حسینان جہاں کو بناؤ سنگھار کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہمارے محبوب کو حسن خدا داد حاصل ہے۔ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بادشاہ سنجر نے ایک مرتبہ لکھ کر بھیجا کہ معلوم ہوا ہے کہ حضرت کی خدمت میں اکثر خدام کا مجمع رہتا ہے، اگر اجازت ہو تو ایک حصہ ملک کا خدام کے لیے حضرت کی خدمت میں پیش کر دوں، جس سے خانقاہ کا اور آنے والے مہمان سالکوں کا انتظام ہو جاتا۔ حضرت نے جواب لکھ بھیجا، چون چتر سنجری رخ بختم سیاہ باد، در دل اگر بود ہوس ملک سنجرم، زانگا کے یافتم خبر از ملک نیم شب، من ملک نیم روز بیک جو نمی خرم۔ اگر میرے دل میں ملک سنجر کی ہوس ہو تو جس طرح سنجر کا سیاہ چھتر ہے میرا نصیب بھی سیاہ ہو جائے، اور جس وقت سے ملک نیم شب یعنی رات آدھی رات کی عبادت کی مجھے خبر ہوئی ہے، میں تو ملک نیم روز کو ایک جو کے بدلے میں بھی نہ خریدوں۔ تو یہ اہل اللہ کا حال ہے کہ اہل اللہ کی نظر میں یہ دنیا اگرچہ کہ اللہ کی نعمت ہے، لیکن اس کی حیثیت بمقابلے نعماء آخرت کے کوئی نہیں، اس لیے چونکہ ان کا مقصود و مطلوب آخرت کی نعمتیں ہیں، نظر اسی پہ جمی ٹکی ہوئی ہے اور اسی کی طلب ہے، اسی کی خواہش ہے، اسی کی فکر ہے، اسی کا انتظار ہے، تو ان کی نظر میں یہ دنیا اور دنیا کی نعمتیں ہیچ در ہیچ ہیں، یہ مل گئی اللہ کا کرم ہے، نہ ملی غم کی کوئی بات نہیں ہے، غم تو آخرت کا ہے، بس اس کی فکر ہونی ہے۔ ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ اس طریق میں نکات اور لطائف ہیچ ہیں، یہ سب باتیں طریق کی حقیقت سے بے خبری کی بدولت ہو رہی ہیں۔ طریق تو اعمال ہے اور مقصود رضائے حق ہے، یہ حقیقت ہے اس طریق کی۔ ایسے ہی طالب میں صدق اور خلوص کی ضرورت ہے، اگر یہ نہیں تو محروم رہے گا۔ بہت سے لوگ جو ہیں تصوف طریقت کے نام سے پتہ نہیں کیا کیا بتاتے رہتے ہیں، بڑے بڑے حقائق، لطائف و باریکیاں اور جو ہے خفی اور اخفا کی حقیقتیں، یہ سب حضرت بیان کرتے بھی نہیں تھے، جانتے تو سب تھے لیکن بیان بھی نہیں کرتے تھے، اور اس پر محنت بھی کوئی نہیں تھی، کوئی توجہ بھی حضرت کو نہیں تھی۔ اس لیے حضرت نے فرمایا
کہ بھائی یہ نکات اور لطائف جو بڑی باریک باریک نکتے ہیں اور بڑے بڑے لطیفے ہیں، لطیفہ اول، لطیفہ آخر وغیرہ وغیرہ، یہ سب دلچسپیوں کی باتیں ہیں بس۔ شریعت طریقت دونوں کا مقصود کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ طریقت تو اعمال صالحہ پر عمل کرنا ہے اور گناہوں سے بچنا ہے، یہ طریقت ہے، یعنی طریق ہے، راستہ ہے یہ، اور مقصود ہے رضا الہی کہ اس کے نتیجے میں اللہ راضی ہو جائے، بس ختم۔ یہی دو چیزیں ہیں، اسی کو چھوڑ کر کے طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں اور طرح طرح کی سوالات قائم کرتے رہتے ہیں۔ میں ایک مرتبہ نندیال گیا، حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد ان کے مریدین کی خواہش پر، تو خیر وہ تو بیچارے بھولے بھالے سیدھے سادے لوگ تھے، تو کچھ لوگ اور بھی ملاقات کے لیے آ گئے تھے، نوجوان ہی تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، اسکول کالج کے پڑھے ہوئے تھے، تو وہ کسی اور پیر صاحب کے مریدین تھے، تو وہ لوگ بھی آ گئے تھے۔ تو میں دوپہر میں تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گیا کہ 3 بجے مستورات سے بات کرنا تھا، تو ظہر کے بعد لیٹ گئے تھوڑی دیر، تو وہ لوگ بازو بیٹھ گئے پلنگ کے اطراف، اور اس میں سے ایک صاحب طرح طرح کے سوالات کرتے رہے، تو میں ان سے یہ بولتا رہا کہ اگر یہ نہ معلوم ہو تو آپ کے دین پر کیا اثر پڑنے والا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے ایک سوال کیا، طریقت صوفیہ اور مشائخ کی باتیں رٹ رکھی ہیں، تو میں نے کہا کہ بھئی اگر یہ نہ معلوم ہو جائے تو خدا تک پہنچنے میں اور نبی کے محبوب بننے میں آپ کو کیا دشواری ہے؟ تو وہ 2 4 5 سوال کر کے پھر چپ ہو گئے۔ پھر میں اٹھ کے بیٹھا اور ان سے بتایا کہ آپ کس سے بیعت ہیں؟ فلاں بڑے عالم اچھے اپنے اہل بزرگوں میں سے ہی ہیں، ان کا نام لیا۔ میں نے کہا کبھی ان سے پوچھئے یا پوچھا آپ نے کہ ہمیں ان باریکیوں میں اور ان باتوں میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ آپ نے کبھی ان سے پوچھا؟ تو بولے نہیں پوچھا۔ کبھی مولانا نے یہ باتیں بیان کی تھیں آپ لوگوں کے سامنے؟ تو بولے نہیں بیان کی۔ تو آپ کو کہاں سے آ گئی ہیں؟ تو بولے انٹرنیٹ پہ دیکھا۔ جی نہیں۔ تو اب انٹرنیٹ پہ دیکھ، شیخ خود متبع سنت ہے، عالم دین ہے، اور ان کو صحیح رستہ دکھا رہا ہے، لیکن اب یہ بجائے سلوک طے کرنے کے، یعنی اعمال صالحہ پر جمنا اور گناہوں سے بچنا، دل کو صفات رذیلہ سے پاک کرنا اور صفات حمیدہ کا خوگر بنانا، یہ کام ہے۔ یہ کام چھوڑ کے انٹرنیٹ پر تصوف و طریقت کی کتابیں اور اس کے سوالات اور ان کے خیالات اور ان کے جوابات ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکال رہے ہیں۔ پڑھے لکھے لوگ ہیں، بس اس میں لگے ہوئے ہیں، اور جو کوئی شہر کے اندر آئے تو جس کی مجلس میں جاؤ، استفادہ اس سے کچھ بھی نہیں کرنا، اس سے سوالات کرنا نہیں۔ آدھا گھنٹہ بیٹھے، 1 گھنٹہ بیٹھے، بیان کچھ نہیں سنا، نہ کچھ سمجھا، صرف اس کا انتظار ہے کہ جب ملاقات ہوگی تو یہ سوال کریں گے، یہ سوال کریں گے، دیکھیں گے کہ حضرت جواب دیتے کہ نہیں دیتے، بس یہ۔ تو بجائے سالک بننے کے ممتحن بن گئے، سب مشائخ کا امتحان لیتے رہو، یہ اس کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے، اس کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے، اس میں شیطان نے لگایا۔ اب بڑا مکار ہے، کس کو کس طریقے سے کام سے ہٹائے اس کو پتہ ہے، یوں کام سے ہٹا دیا، کیونکہ یہ مقصد تو نہیں تھا۔ مقصد یہی تھا اتباع سنت اور رضا الہی کے حصول کی تمنا اور جستجو فکر، یہ مقصد تھا، اور یہ مقصد پورا ہوتا ہے اتباع سنت و شریعت سے۔ تو اس کی کوئی پرواہ نہیں موصوف کو، ایسے لوگوں کو الجھا کے رکھتا ہے۔ حالانکہ اگر ان سے شریعت کے دین کے کوئی ضروری احکام پوچھے جائیں، اور میں 1-2 ان سے پوچھا بھی، تو بولے کہ یہ اس کا مجھے پتہ نہیں ہے، تو میں نے کہا یہ پہلے سیکھنا ہے آپ کو کہ یہ سیکھنے کی باتیں ہیں، یہ سیکھ کے کیا کرو گے؟ اس میں تو خطرات ہی خطرات ہیں، اس واسطے کہ ایک سمجھائے گا شیخ، دوسرا سمجھو گے تم، کیونکہ باریک باتیں ہیں۔ اور پھر یہ تو مشائخ نے اپنے مقامات کے اظہار کے طور پر بیان کر دی ہیں، یہ مقصود نہیں ہے۔ دین آسان ہے، اگر دین میں یہ چیزیں ہوتی تو مطلوب و مقصود بنائی جاتی،
لیکن اللہ تعالیٰ کسی کو الجھانا نہیں چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر بندے کو کامیاب کرنا چاہتا ہے، اس لیے الجھنوں میں نہیں ڈالا، راستہ بتایا، سیدھا راستہ، اور سیدھا راستہ وہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ کیا کسی حدیث میں ہم کو وہ اصطلاحات ملتی ہیں اور وہ باتیں ملتی ہیں جو مشائخ قدیم کی ہاں پائی جاتی ہیں، ان کی کتابوں کے اندر پائی جاتی ہے؟ تو وہ تو حضور علیہ السلام نے کہیں بھی نہیں بیان فرمائی، کسی سے بھی نہیں بیان فرمائی۔ انہوں نے کچھ چیزوں کو اپنی روحانیت اور اپنے باطنی کمالات کے ذریعے سے متعین کر لیا ہے اور اسے ایک نظام نصاب سا بنا لیا ہے انہوں نے، تو اس سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کو چھوڑو اور جو اصل ہے وہ اختیار کرو۔ ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ اس طریق میں نکات اور لطائف ہیج ہیں یعنی کچھ بھی نہیں ہے، بے حیثیت ہے۔ یہ سب باتیں طریق کی حقیقت سے بے خبری کی بدولت ہو رہی ہیں، یعنی حضرت کے نزدیک تو وہ طریق سے متعلق بھی نہیں ہے، لوگ طریقت کو نہ جاننے کی وجہ سے ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں اور اسی کی وجہ سے صراط مستقیم چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ تو ایک صاحب کے گھر پر ہم کھانا کھا رہے تھے تو ان کے بھائی کو بھی انہوں نے بلا لیا۔ ان کے بھائی کسی بدعتی پیر صاحب سے وابستہ تھے، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے کھانے پہ، اور کوئی بات نکلی تو انہوں نے اپنے پیر صاحب کا بہت تعریف کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ نماز کے پابند ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ تو سب ٹھیک ہے، بہت سی چیزیں، نماز کے پابند ہیں یا نہیں؟ تو کہنے لگے نماز تو ان کے لیے ہے جن کی اللہ تک رسائی نہیں ہوئی ہے، یہ حضرات تو پہنچے ہوئے لوگ ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی؟ تو میں نے کہا کہ بھائی نماز تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معاف نہیں تھی، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور حضور علیہ السلام سے فرمایا گیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، آپ بھی پابند رہیے، تو اس سے تو نبی بھی مستثنا نہیں تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، دین پر اللہ کے لیے جمع رہنے کا مجھے بھی حکم ہے اور میں بھی پابند ہوں اس کا۔ تو وہ کون پہنچا ہوا ہے جو نبی سے بھی آگے نکل گیا ہے؟ وہ کون سا پہنچا ہوا ہوتا ہے؟ تو بولے کہ یہ سب جو ہے طریقت کی باتیں ہیں، آپ لوگ نہیں جانتے، شریعت جاننے والے نہیں جانتے۔ تو ہم نے کہا کہ بھائی وہ طریقت کون سی ہے جو شریعت سے علیحدہ آئی ہے، کہاں سے اور کون لے کے آیا ہے وہ؟ اگر ہمارے نبی ہی لے کر آئے ہیں تو پھر انہی کی تعلیمات میں سب کچھ ہونا چاہیے، اور اگر وہ نہیں لے کے آئے ہیں تو پھر جو بھی لے کے آیا ہے وہ شیطان کا ایجنٹ ہے، وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ وہ مسلمان تو نہیں ہو سکتا۔ تو بہت غصے میں بھڑک گئے، کھانا چھوڑ دیے۔ تو ہم نے کہا آپ کھانا مت چھوڑیے، کھانا کھائیے، اس سے بھی نقصان، محروم ہو جائیں گے، کھانا تو کھا لو کم سے کم۔ البتہ یہ ہے کہ جو بات آپ کہہ رہے ہو اس پر غور کرو، بار بار غور کرو۔ جو چیز نبی سے معاف نہیں ہو سکتی، امتی سے کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ امتی سے کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ تو اس پر غور کرو تم بار بار۔ تو بہرحال ان لوگوں کو رٹا کے رکھا گیا ہے، وہ چند باتیں اور بھی کچھ نہ کچھ ادھر ادھر کی ہانکتے رہے میرے۔ تو وہ یہ کہتے رہے کہ وہ روح کی نماز پڑھتے ہیں، یعنی دل کی نماز، کیونکہ ظاہری نماز دل کی نماز تک پہنچانے کے واسطے ہے۔ جب دل کی نماز آ گئی تو پھر وہ جسم والی نماز کی اب ضرورت نہیں، بس میان عاشق و معشوق رمزیست کرامن کاتبی را ہم خبر نیست، اس مقام پر آ گئے وہ ہوتے ہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ نہیں یہاں تو نہیں پڑھتے حضرت، لیکن حرم شریف میں جا کے پڑھ لیتے۔ تو ہم نے کہا کہ بھائی حرم شریف میں جا کے کھانا بھی کھا لیں، کھانا یہاں کیوں کھاتے ہیں؟ کھانا بھی حرم شریف کا زیادہ قیمتی ہوتا ہے اور منور مبارک ہوتا ہے نا۔ تو حضرت مولانا ارشاد صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، رئیس التبلیغ تھے دارالعلوم دیوبند کے، ان کو کسی نے ایسی بات کہہ دی کہ نماز ہم حرم شریف میں پڑھتے ہیں، مسجد نبوی میں پڑھتے ہیں نماز، یہ کہا تو حضرت جلدی غصے میں آتے تھے، غصے میں آ گئے۔ حضرت نے فرمایا بچے یہاں کہیں پیدا کرتا ہے، بچے بھی وہیں جا کے پیدا کر سکتے۔ تو پھر اس نے کچھ جواب نہیں دیا۔ تو واقعی ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں، پہلے تو سلوک کی طرف رجحان نہیں ہے، اور جب ذرا رجحان ہو جائے تو بس بڑی بڑی باتیں کتابوں میں سے ڈھونڈ کے نکالو
اور اس کے لوگوں سے سوالات کر کے اپنی قابلیت جتاتے پھرتے رہو، بس یہی ہے۔ ایک صاحب تھے بیچارے ہمارے ہی مسلک و مشرب کے آدمی، اور ماشاءاللہ نمازی پابند صالح بھی تھے، ہمارے بزرگوں سے وابستہ تھے، لیکن نہ کسی سے پوچھا نہ کسی سے معلوم کیا، خود ہی جو ہے فصوص الحکم لے کر کے بیٹھ گئے پڑھنے کے واسطے۔ یعنی شیخ اکبر کی کتاب فصوص الحکم، اور ایک کتاب ان کی ہے فتوحات مکیہ اور فصوص الحکم، دو کتابیں ان کی بہت مشہور ہیں، اور انہی کتابوں کی وجہ سے ان پر کفر کا، ارتداد کا، اور کیا کیا عربوں نے فتوے لگائے، حنابلہ نے خاص طور سے۔ پر ہمارے اکابر جو ہیں ان کی باتوں کی تعویل کرتے ہیں، اور انہیں اہل حق، اہل السنت والجماعت مشائخ میں سے سمجھتے ہیں، اور ان کی باتوں کو اس کی صحیح تعویل کرتے ہیں، صحیح توجیہ کرتے ہیں۔ اور حنابلہ کو، سلفیہ کو تصوف و طریق سے ادنا مناسبت بھی نہیں ہے، اس لیے وہ ان باتوں کو سب کفر شرک پر محمول کرتے ہیں، اور کانا اکفر من الیہود، کانا اکفر من المشرکین، یہ عربوں کا فیصلہ ہے ان کے بارے میں۔ لیکن ہمارے اکابر کہتے ہیں وہ شیخ اکبر ہیں، واقعی تصوف کے بلند ترین مقام پر ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ شریعت کے خلاف بولتے نہیں، سمجھنے کے لیے سمجھ چاہیے۔ تو بڑے بڑے علماء کو جب نہیں سمجھ میں آتی ہیں باتیں تو ہم کائے کو گھسیں اس کے اندر، اس میں گھس کر کے پریشان ہونے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ چنانچہ یہ صاحب یہ کتاب کا اردو مطالعہ کرتے تھے، کئی برس تک کرتے رہے، اس کے بعد زندگی بھر کا مشغلہ یہی تھا کہ جو ملا اس کو لے کے بیٹھ کے یہ شیخ اکبر کی بھول بھلیوں میں اس کو گھماتے رہتے تھے، خالی اس کے اندر اس میں گھماتے پھراتے رہتے تھے، اور وہ بیچارہ پریشان، تو پھر خود ہی خود سمجھاتے تھے۔ اب بعض دفعے میں نے دیکھا ان کی باتیں سن کے کہ وہ خود بھی سمجھے ہوئے نہیں ہیں، لیکن بس مشغلہ بنا لیا اپنا، یہ بجائے اس کے قرآن کی تلاوت کر لیتے، نہ سمجھ کے کر لیتے تو بھی کہاں سے کہاں پہنچ جاتے، اللہ کا کتنا تقرب حاصل ہو جاتا، مگر الجھاتا ہے نفس، ایسی ایسی چیزوں میں لگا دیتا ہے لوگوں کو، تو اس کے اندر لگے ہوئے تھے۔ اس لیے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ بھی اتباع سنت ہی کو طریق فرماتے تھے۔ طریق یہی ہے کہ اتباع سنت و شریعت کیا جائے، اس میں جتنا کمال حاصل ہوگا طریقت میں کمال حاصل ہوتا چلا جائے گا۔ تو مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس شیخ اکبر کے حوالے سے کوئی بس بات پوچھی گئی جو شریعت کے عام قاعدے کے مطابق نہیں تھی، اس کے بارے میں پوچھا گیا، اور وہ مسئلہ یہی تھا کہ بدعت جو ہے، شیخ اکبر نے فرمایا کہ بدعت حسنہ مذموم نہیں ہے، بدعت کی دو قسمیں کر دیں، بدعت حسنہ، بدعت سیئہ۔ بدعت سیئہ مذموم ہے، بدعت حسنہ مذموم نہیں ہے۔ ان کے بیٹے خواجہ محمد معصوم نے خط لکھا، اب پوچھا کہ ادھر دلی کے علاقے میں مشائخ ایسی بات کرتے ہیں کہ بدعات کی دو قسمیں ہیں، کچھ بدعات حسنہ ہوتی ہیں، سیئہ ہوتی ہیں، سیئہ مذموم ہے، حسنہ مذموم نہیں ہے، یہ کہتے ہیں یہاں لوگ، تو اس کی تحقیق فرمائیے۔ تو مجدد صاحب نے جواب دیا کہ فقیر کے نزدیک کوئی بدعت حسن نہیں ہوتی، ہر بدعت کو شریعت کی بنیادوں کے اندر کدال کی طرح دیکھ رہا ہوں، یعنی کھودنے والا سبل جس سے بنیادیں کھودتے ہیں، ہر بدعت کو شریعت کی بنیادوں میں کدال کی طرح دیکھ رہا ہوں، کوئی بدعت میرے نزدیک حسن نہیں ہے، اور جس کو لوگ حسن کہتے ہیں وہ بدعت ہی نہیں ہے۔ تو بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ یہ چلا دیا۔ اس موقع سے حضرت نے فرمایا کہ ہمیں فتوحات مدنیہ نے فتوحات مکیہ سے اور نصوص کتاب و سنت نے فصوص سے جو ہے بے نیاز کر دیا ہے، ہمیں ضرورت نہیں، یعنی شیخ اکبر کی فصوص کی ضرورت نصوص کی موجودگی میں ہمیں نہیں ہے، نصوص کتاب و سنت ہمارے سامنے ہے، اب فصوص کی کیا ضرورت ہے۔ اب فتوحات مدنیہ یعنی تعلیمات نبویہ، اللہ کے نبی کی سنتیں، اس نے ہمیں فتوحات مکیہ یعنی ان کی دونوں کتابوں کو انہوں نے کل عدم کر دیا، کہا اس کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، جب موجود ہے کتاب و سنت تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہمارے جو مشائخ ہیں
وہ کتاب و سنت کے داعی ہیں. بس کتاب و سنت کی روشنی میں ظاہر و باطن کو مصفہ و مجلہ کرو، بس اس کے لیے دعوت دیتے ہیں، محنت کرتے ہیں. فرمایا جب کوئی مجھ سے علمی سوال کرتا ہے تو میرا معمول ہے کہ میں جواب سے پہلے 2 امر کی تحقیق کر لیتا ہوں، پھر بعد میں جواب دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ سائل کو علم کس قدر ہے، دوسرے یہ اطمینان ہو جائے کہ واقعی خلوص سے پوچھ رہا ہے. اس لیے کہ بسا اوقات علمی سوال ہی ہوتا ہے لیکن کسی اور سے اختلاف کرانے کے واسطے ہوتا ہے، جی نہیں، کسی اور کی رائے الگ ہے اور اندازہ یہ ہے کہ بھئی یہاں حضرت سے پوچھیں گے، یہ مولانا جو ہیں اگر اس کا جواب جو ہے ہمارے خیال کے مطابق دے دیں گے تو ان کو کنڈم کرنے میں مدد ملے گی کہ اتنے بڑے عالم نے میری تائید کی ہے، میرا خیال صحیح ہے سے. تو یہ خلوص کہاں ہے؟ یہ صرف لڑائی جھگڑوں کا کام ہے، بس ختم. تو مخلص نہیں ہوتا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں دیکھ لیتا ہوں پہلے کہ سوال کا منشا خلوص ہے، خلوص پر مبنی ہے یا نہیں، اس کو دیکھ لیتا ہوں. دوسرے یہ دیکھ لیتا ہوں کہ سامنے والا جتنا سوال کر رہا ہے کیا اتنا علم رکھتا ہے کہ اس کو وہ بات کہی جائے تو سمجھ بھی سکے. اس لیے کہ بہت سے لوگ اپنے سے بہت اونچا سوال کرتے ہیں اور جس کو جواب دینے کے لیے ان کو جن بنیادی باتوں کی معلومات کی ضرورت ہوتی ہے اس سے محروم ہوتے ہیں. اب وہ سمجھانے جاؤ تو کیا سمجھیں گے؟ نیچے ہی کی باتیں نہیں جانتے، اوپر کی بات کیسے سمجھیں گے؟ تو دونوں چیزوں کو حضرت فرماتے ہیں جواب دینے سے پہلے علمی سوال ہو تو 2 چیزوں کا اطمینان کرتا ہوں. ایک یہ کہ اس کا علم، اس کی علم کی سطح کتنی ہے، جواب ہضم کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے. دوسرے یہ کہ مخلص بھی ہے یا نہیں، اس لیے کہ غیر مخلص کے سامنے بھی سر پھوڑ کے کیا فائدہ، اس کا کوئی غلط ہی فائدہ اٹھائے گا، وہ اس کا منشا ہی نہیں ہے عمل کرنا یا علم کو صحیح، علم صحیح حاصل کرنا، اس کا منشا ہی نہیں. فرمایا کہ کام کرنا چاہیے، یہ سب کے کام کی چیز ہے جو حضرت فرما رہے ہیں، غور سے سنو. فرمایا کہ کام کرنا چاہیے، اس غم میں نہ پڑنا چاہیے کہ میرے اندر شوق نہیں، خوف نہیں، کیفیات نہیں، لذات نہیں، انوار نہیں. یہ سب چیزیں غیر مقصود ہیں. ہاں مقصود کی معین ہو جاتی ہیں، وہ بھی بعض کے لیے، سب کے لیے نہیں. اور بعض کی قید اس لیے لگائی کہ بعض کو یہ چیزیں مضر بھی ہوتی ہیں. اور ہر حال میں سالک جن احوال و کیفیات کے فقدان سے پریشان ہوتا ہے، یہ فقدان کوئی نقص نہیں ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ بڑا کمال ہے کہ بدون احوال و کیفیات کے بھی مقاصد میں رسوخ حاصل ہو جائے. یعنی اعمال صالحہ میں لگا ہے، چاہے کیفیات پیدا ہو رہی نہیں ہو رہی، جی لگ رہا نہیں لگ رہا، اس سے مطلب نہیں، لگا ہوا ہے. تو فرماتے ہیں یہ کتنا بڑا کمال ہے کہ باوجود کیفیات نفسانیہ کے حاصل نہ ہونے کے بھی محض اللہ کے لیے کام میں لگا ہوا ہے. اس لیے کام میں لگے رہو، پابندی کرتے رہو. یہ بڑی نعمت ہے، بڑی دولت ہے. غرض بندے کو بندہ بن کر رہنا چاہیے اور جس حال میں حق تعالیٰ رکھیں اسی کو اپنے لیے مصلحت و حکمت سمجھنا چاہیے. ایک ضروری بات سمجھ لینے کی یہ ہے کہ یہ چیزیں غیر اختیاری ہیں، اختیاری نہیں ہیں. اس لیے معمور بھی نہیں ہے. معمور بھی صرف اعمال ہیں اور ثمرہ ان کا رضا حق. بس یہ حقیقت ہے اس طریق کی. اب اس کا عکس لوگ سمجھے ہوئے ہیں کہ غیر مقصود کو مقصود اور مقصود کو غیر مقصود سمجھ رہے ہیں اور اس لیے غیر اختیاری چیزوں کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں اور وہ سبب پریشانی کا ہو جاتا ہے. اسی لیے میں سب سے اول اس کی کوشش کرتا ہوں کہ طالب صحیح راستے پر پڑ جائے اور اپنے مقصود کو سمجھ لے، پھر ساری عمر کے لیے انشاءاللہ پریشانی سے نجات ہو جاتی ہے. اور ایک پریشانی ہوتی ہے محبوب کی تو توارد تجلیات، غالباً انوار و تجلیات، محبوب کے توارد تجلیات کی ایک پریشانی ہوتی ہے. محبوب کے توارد تجلیات کی تو وہ حزن اور غم و پریشانی تو ایسی ہے کہ ہزاروں سکون اور راحتوں کو اس پر قربان کریں. اس میں محب کو ہر ساعت یہی خیال رہتا ہے کہ میں محبوب کا حق ادا نہیں کر سکا. پھر جس وقت یہ شبہ ہو جاتا ہے کہ ان کی محبت یا طلب میں ذرہ برابر بھی کمی ہے تو اس پر حزن و غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں. اسی کو فرماتے ہیں بر دل سالک ہزارہ غم بود، غرض باغ دل خلال کم بود. سالک دل کے باغ میں سے اگر ایک تنکا بھی کم ہو جاتا ہے تو اس کے دل پر ہزاروں غم سوار ہو جاتے ہیں. پھر یہ سب کچھ تو ہے
مگر اس طریق میں ناکامی اور ناامیدی اور مایوسی کا نام و نشان نہیں ہے۔ قدم قدم پر تسلی موجود ہے، بشرطے کہ منزل مقصود کی صحیح راہ معلوم ہو گئی ہو، اس لیے کہ پھر تو صرف چلنا ہی باقی رہ جاتا ہے، اور جس قدر چلتا ہے مقصود سے قرب ہو ہی جاتا ہے، پھر تو اس شخص کو ناامیدی مایوسی کا وسوسہ تک بھی نہیں ہوتا۔ مولانا روم فرماتے ہیں، کوئے نومیدی مرو کا امید ہاست، سوئے تاریکی مرو خورشید ہاست۔ نا امیدی کے کوچے میں مت جاؤ کیونکہ حضرت حق سے بہت امیدیں ہیں، اندھیرے کی طرف مت جاؤ جبکہ سورج نکلا ہوا ہے۔ باقی خود محبت کے نشیب و فراز کی پریشانی یہ الگ چیز ہے، من لم یذق لم یدر، جس نے اس کو چکھا نہیں وہ جانتا نہیں۔ بہرحال سلوک و طریقت کے نام پر بھی بہت سے لوگ جہل میں مبتلا ہیں اور اپنے اوقات حیات کو ضائع کر رہے ہیں اور زندگی برباد کر رہے ہیں۔ بس سلوک یہی ہے کہ سچا متبع سنت بن جائے، ظاہراً و باطناً، قلباً و قالباً، جسم سے بھی متبع سنت ہو، دل سے بھی متبع سنت ہو، ہر اعتبار سے متبع سنت ہو، اور اتباع سنت ہی پر جمانے کے لیے محققین نے تصوف کا عنوان رکھا تعمیر الظاہر والباطن۔ یہ محققین کی تعریف ہے۔ طریقت کیا ہے؟ تعمیر الظاہر والباطن، ظاہر و باطن کا سنوارنا سنت کی روشنی میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ظاہر جس قدر ہو سکے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا باطن جس قدر ہو سکے، کوشش کرنا آگے بڑھنا، کوشش کرنا آگے بڑھنا، اور ان چیزوں پر جمنا جن کی تعلیم حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دی ہے۔ بس یہ سب سے آسان کام بھی ہے، آسان راستہ بھی ہے، اور اسی کے ذریعے اللہ کے نیک بندے کہاں کہاں تک پہنچ گئے اور کتنے مقرب ہو گئے اللہ تعالیٰ کے۔ ہم بھی کوشش کریں گے تو ہم بھی پہنچیں گے، بشرطے کہ ایک عزم، ارادہ اور ہمت کے ساتھ آدمی کھڑا ہو اور یہ طے کر لے کہ راہ کی مشکلات سے گھبرانا نہیں۔ بس راہ میں مشکلات ضرور ہیں، مشکلات سے نہیں گھبرانا ہے، بس ایک مقصد ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور اس مقصد کے حصول کا طریقہ اتباع شریعت و سنت ہے، ظاہراً و باطناً، دونوں اعتبار سے۔ بسا اوقات ظاہر میں دین پورا آ جاتا ہے، ماشاءاللہ نمازی اور مسنون وضاقتہ اور بڑا اہتمام سے جماعت کی نماز بھی ادا کریں، اور نوافل کا بھی اہتمام، ذکر اللہ وغیرہ، یہ ظاہری دین ہے، اس میں اتباع سنت ہو جاتا ہے بسا اوقات، لیکن باطن میں اتباع سنت میں کمی رہ جاتی ہے۔ اور باطن میں اتباع سنت کا مطلب یہی ہے کہ صفات رذیلہ کا خروج ہو جائے اور صفات حمیدہ اپنے دل میں جم جائیں اور دل اس کا پابند ہو جائے، اس کا عادی ہو جائے۔ تو اس طرف بہت سے لوگ توجہ اس لیے نہیں دیتے کہ ان کے سامنے دین جتنا ہوتا ہے اور جتنے علم ہوتا ہے اس کو اختیار کرتے ہیں اور اسی پر چلتے ہیں، اس سے آگے کی بات ان کے علم میں آتی نہیں اور اس کی فکر ان کو ہوتی نہیں، اور پھر زندگی پوری ہو جاتی ہے تو بہت کمیاں لے کر جا کر اب ہمیشہ کے لیے سوائے پچھتانے کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ جنت میں بھی چلے گئے لیکن جو کما سکتے تھے نہیں کمائے، اس کا پچھتاوا تو ہوگا۔ تو اس وجہ سے اس کے پچھتاوے سے پہلے دنیا میں صحیح علم حاصل کرے اور صحیح عمل پر لگ جائے، بس دنیا میں اس کوشش کرتے رہے، صحیح بات کیا ہے اس کو جان لے، اور جس قدر ہو سکے اس میں ترقی کرے، اس میں آگے بڑھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں دین کی صحیح فہم نصیب فرما دیں، اور جو چیز حضور علیہ السلام اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں ہمیں اس کی معرفت بھی حاصل ہو اور اس پر جمنے کی ہمت اور اس کی طاقت بھی حاصل ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔